السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں بطول۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے سیاسی رویے کے بارے میں۔ دو ایسی بڑی سیاسی جماعتیں جنہوں نے 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط تو کیے، اس وقت کے آمر کے خلاف اکٹھے ہونے کے لیے، اور آج یہی دو سیاسی جماعتوں میں سے ایک جماعت پاکستان پیپلز پارٹی یہ الزام لگا رہی ہے کہ وفاق آمرانہ ذہنیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ کانفلکٹ کیوں؟ اس لیے کہ رینجرز کے اختیارات کا معاملہ جو پہلے انتظامی پھر تکنیکی امور کے حوالے سے کافی پیچیدہ نظر آ رہا تھا، لیکن اب سیاسی کانفلکٹ، سیاسی تناؤ واضح ہو گیا ہے وفاق میں اور سندھ میں۔ اس کا مظاہرہ آج ہم نے خورشید شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے تھرو بھی دیکھا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے فاروق صاحب کو دبئی بلا لیا ہے کچھ قانونی مشاورت کے لیے۔ کیا راستہ اختیار کرے گی سندھ گورنمنٹ؟ یہ تو کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 147 اور سیکشن 14 کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیب کی امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے جس کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیشنل الیکشن پلان سے زیادہ سیاسی ہوتا جا رہا ہے اور اس کو سیاسی طریقے سے ہی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا رویہ ہوگا وفاق کا اور سندھ کا آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ ایک ایسا معاملہ جو 6 دسمبر کو سٹیگننٹ ہو گیا تھا، رک گیا تھا، آج 26 دسمبر ہو گئی ہے اور 20 دن گزرنے کے باوجود ہمیں وفاق اور سندھ کی طرف سے کوئی فلیکسیبلٹی نظر نہیں آتی، بلکہ مزید کمپلیکیشن ہی نظر آ رہی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون مجھے جوائن کریں گے، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، اعجاز چودھری صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف ہیں، حیدر زمان قریشی صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ حیدر زمان صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے خورشید شاہ کا وہ بات چیت سنواتے ہیں جو انہوں نے کہی ہے۔ جی سنائیں پلیز۔ اور وفاق اپنی طاقت کے بلبوتے پہ یہ دباؤ ڈال کے اپنے اختیارات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے اختیارات استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جو اختیارات ابھی دیے جا رہے ہیں وہ دیے نہیں جا رہے، وہ سندھ سے اختیارات چھینے جا رہے ہیں، تو ان اختیارات چھیننے سے بہتری نہیں آئے گی۔ نواز شریف اس معاملے میں خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ انٹیریئر منسٹری یہ کر رہی ہے، میں تو سمپل سی بات سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی یہ خاموشی، یا تو خود اس میں نواز شریف کی رائے موجود ہے کہ بالکل سندھ کے اختیارات چھینے جائیں اور سندھ کے میں اپنی مداخلت کو۔ ٹھیک ہے حیدر زمان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لہجہ، جو سیاسی بات کی ہے خورشید شاہ صاحب نے، یہ بھی ایک طرح کی دھمکی نہیں ہے؟ کیونکہ جب چودھری نثار صاحب نے کہا تھا کہ جب رینجرز بولیں گے تو پورا پاکستان بولے گا، اور ہمارے پاس ایک ویڈیو بھی ہے، ہمارے پاس آپشنز بھی ہیں، تب یہ کہا گیا تھا کہ وفاق دھمکی دے رہا ہے، تو کیا اب سندھ دھمکی دے رہا ہے؟ بہت شکریہ بطول۔ دیکھیے، خورشید شاہ صاحب کا جو بیان ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ پچھلے 4-5-6 روز میں جو وزیر داخلہ وفاقی کی پریس کانفرنس ہوئی اور جو ان کا ایک انداز پوری قوم کے سامنے میڈیا پہ بھی دیکھا گیا، اس کے بعد سندھ اسمبلی میں اپنی ایک آئینی کارکردگی اور اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو پورا کرتے ہوئے آرٹیکل 147 کے تحت ریٹیفیکیشن بھی کی اور رینجرز کی جو ڈپلائمنٹ ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل کور بھی دیا، اور جو سالانہ بنیادوں پہ ایکسٹینڈ ہوتی آ رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، لیکن اس کی ایک کانسٹیٹیوشنل ریٹیفیکیشن تھی۔ اس کے بعد وفاق نے ایک لیٹر لکھ دیا، اس ریزولوشن کو ڈینائی کیا اور اس میں لکھ دیا کہ آپ کرٹیل نہیں کر سکتے یا قدغن نہیں لگا سکتے رینجرز کی پاورز پہ، اور یہ ایک ایسی فضا قائم کی گئی کہ جہاں کوشش یہ تھی شاید کچھ قوتوں کی حکومت میں رہتے ہوئے کہ وفاق سندھ حکومت اور رینجرز کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم ایک اپنی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ پوری کر رہے تھے۔ جہاں تک ATA کے تحت رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہے اور اس کو جو اختیارات دینا ہے، سیکشن 4 کے تحت جو انٹرسٹمنٹ کی ہے اور نوٹیفیکیشن بھی پرسوں وزارت داخلہ نے جاری کیا ہے، جس کو
سندھ حکومت جس پہ رد عمل آ رہا ہے، اور ہم وزیر اعظم صاحب سے یہ توقع کر رہے تھے کہ جس طرح ماضی میں انہوں نے ایک بہتر انداز میں کردار ادا کیا اور سندھ حکومت اور وفاق کے بیچ میں جو کوارڈینیشن میں پرابلم آ رہی تھی، کیونکہ ایک کچھ طبقہ ہے وزارت داخلہ میں جو پرابلمز کریٹ کرتا جا رہا ہے وفاقی حکومت کے لیے، اور یہ ایک پروونشل اٹانومی پہ اٹیک ہے. اور میں آپ کو اس کی ایک واضح مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 147 بڑا واضح کہتا ہے کہ صوبائی حکومت. دیکھیں مجھے بات تھوڑی سی مکمل کر لیں، پھر ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے لیں گے. دیکھیے آئین پاکستان جو ہے نا کسی بھی فیڈرل لا یا اسپیشل لا سے بہت اوپر ہے، بیسک لا ہے، اور وہ 147 بھی یہ کہتا ہے کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی ادر پروویژن ان دا کانسٹیٹیوشن، یعنی آئین کی کوئی اور بھی شق جو ہے اس کے تابع نہیں ہے، اور اس کے تحت صوبائی حکومت اختیارات اپنے استعمال کر رہی ہے اور تفویض کر رہی ہے وفاق کو کہ آپ رینجرز کو لائیں. اب اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے بطول، یہ بہت اہم نقطہ ہے آپ کے ناظرین کے لیے بھی. یہ سیکٹیرین وائلنس اور ٹیررزم اوفینسز کے لیے ہے. اس کے شیڈیول 3 میں سارے اوفینسز لکھے ہیں اور سیکشن 6 میں ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے. اس میں کہیں پہ نہیں ہے کہ آپ کرپشن اور کرپشن مافیا کے خلاف جائیں گے. پلیز مجھے سوال کرنے کا موقع دیں. آپ نے پہلے یہ کہا کہ انٹیریئر منسٹری میں کوئی ایسا طبقہ ہے. جی بالکل، میں ان کو یہ موقع دوں گا کہ ٹیررزم ایکٹ کے تحت اینٹی. ڈاکٹر رمیش صاحب، دو نکات ہیں کہ ایک تو انٹیریئر منسٹری میں کوئی ایسا طبقہ ہے جو وفاق کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے. ایسا ہے کہ انٹیریئر منسٹری مس ہینڈل کر رہی ہے اس مسئلے کو؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ کام کر رہی ہے جو عوام کے خلاف ہے. یہاں پہ جمہوری حکومت آتی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے. کام تو یہ اچھا تھا اگر 2008 میں جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اسی طریقے سے رینجرز کے پاس اختیار ہوتے، تو ان پورے 5 سال میں جب ان کے پاس فیڈرل گورنمنٹ تھی تب اس وقت کراچی کے اندر وہ امن کر دیتے، سندھ کے اندر امن کرتے. مگر اب جب جا کے فیڈرل گورنمنٹ PMLN کی آئی ہے اس کے بعد یہ امن کی طرف ہم گئے ہیں. اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز، ویسے تحریک انصاف ہماری کوئی تعریف کرے یا نہیں کرے، مگر اس چیز میں وہ تعریف کرتی ہے کہ یہاں پہ PMLN کی گورنمنٹ آنے کے بعد کم سے کم کراچی کے اندر سپٹمبر 2013 سے جیسے یہاں پہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایک بہت زیادہ انٹرسٹ دیکھنے میں آیا ہے. تو آج کراچی کے اندر روزانہ 20 لاشیں، لیکن یہ میرا سوال نہیں ہے نا کے اندر امن ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ میرا سوال نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بڑے کریڈیبل اخباروں کے ایڈیٹوریلز میں بھی یہ بات لکھی جا رہی ہے کہ مس ہینڈل کر رہی ہے انٹیریئر منسٹری، اور ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ سیکشن 4 اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ اور آرٹیکل 147 کے درمیان کی لڑائی ہے. اور وہ یہ بھول رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت کافی مشکلات کا سامنا کیا ہوا ہے. تو جو سیاسی رویے ہیں وہ حساسیت طیارہ سازش میں سزا ہوئی تھی، ان کو طیارہ سازش میں سزا ہوئی تھی. دیکھیں جی میرے پاس ایک تو آواز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پروونشل گورنمنٹ نے جو 147 کے تحت جو انہوں نے ریزولوشن پاس کیا ہے، ٹھیک ہے ریزولوشن پاس کیا ہے، مگر رینجرز اگر یہاں پہ رہے گی، ان کو اختیارات نہیں ہوں گے تو رینجرز یہاں پہ بیٹھ کے یہاں پہ کیا کرے گی؟ جو انہوں نے ریزولوشن پاس کر کے بھیجا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ 2 مہینے یہاں پہ رینجرز رہے، ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ بھئی یہاں پہ رینجرز جائے اور اختیارات کے ساتھ جو ہے یہاں پہ کام کرے. اور یہ ایک عوام کی ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر ہم یہاں پہ کراچی کے اور یہ کریڈٹ ان کو بھی لینی چاہیے پروونشل گورنمنٹ کو. اگر پروونشل گورنمنٹ وہی کام ہوتا ہے جیسے پروٹوکول میں ہوا کہ بھائی آپ ایک کہیں کہ بھائی وہ ایک بچے کا ڈیتھ ہوا، غلطی تھی، تو آپ ادھر آپ اپنے آپ کے منسٹر آگے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج ان کو یہ ڈیفینڈ کرنا نہیں چاہیے. ان کو یہ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم بالکل وفاق نے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، وفاق نے کیا ہے، ہم اس کو لبیک کہتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں بھائی. اور جو صوبوں کے حوالے یہاں پہ سب سے بڑی کنفیوژن یہ ہے سیکشن 4 آرٹیکل 147 سے بھی بڑی کنفیوژن یہ ہے کہ آپ ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں اور ٹیرر فائنینسنگ کی بات کر رہے ہیں، اس سے ڈاکٹر عاصم یا کسی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر یا کسی بھی متعلقہ فرد کا تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وفاق کی کیا ناکامی نہیں ہے کہ آپ یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکے کہ ٹیرر فائنینسنگ میں اگر کوئی پولیٹیکل اینگلز بھی شامل ہو جائیں تو اس پہ کنسنسس کیسے ہوگا؟ وہ تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ان کو اس لا کے تحت پکڑا بھی جا سکتا ہے.
बदुल मुझे सही आवाज और मैं भी यही बात करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करूं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। नहीं, आप जो कह रही है, हेलो, जो आप कह रही है पॉलिटिकल बंदा, देखें जो पॉलिटिकल बंदा जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, जैसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या दूसरा वगैरह, ये वाटर माफिया जो चल रही है वाटर बोर्ड के अंदर, बहुत सारे 232 बंदों की इन्होंने लिस्ट दी थी रेंजर्स ने कि ये बंदे जो है ये किस करप्शन में इन्वॉल्व है, जो टेरर फाइनेंसिंग जो हो रही है। देखे ना यहाँ पे इतने लोग हैं जो शामिल कर देते हैं। अगर आप अपने वक्त का और बारी का इंतजार करेंगे तो गुफ्तगू करने में आसानी हो जाएगी। एजाज चौधरी साहब, आपने PMLN की तारीफ भी की है कि एटलीस्ट सिंध में जो हो रहा है उसमें साहब की तारीफ जरूर बनती है। जो पूरा मामला है इंतजामी और तकनीकी सतह से उठ के अब सियासी रवैयों की जद में ज्यादा आ गया है, इसमें PTI का क्या मशवरा होगा? जी बहुत शुक्रिया बतूल, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। वैसे तो गुज़श्ता पीपल्स पार्टी के 5 बरस और ये 2.5 पौने 3 साल। अब जो मसला दरपेश है इस वक्त, वो मसला ये है कि जब तक डॉक्टर आसिम हुसैन के ऊपर मसला नहीं आया था उस वक्त तक पीपल्स पार्टी को किसी दर्जे में एतराज़ नहीं था। उससे चंद माह पहले MQM को एतराज़ात पैदा हुए थे और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उस वक्त कुछ जो बयानात दिए या कहते हैं उन्होंने ख़राब ज़ुबान इस्तेमाल की, भारत को मदद के लिए बुलवाया या UNO में जाने की बात की या NATO में वहाँ जाने की बात की, तो उस वक्त उन्हें ज़्यादा ज़हमत हो रही थी। डॉक्टर आसिम साहब के बाद पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए और वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे जाने के बाद। अब इसका तकनीकी पहलू देखें। तकनीकी पहलू ये है कि ये जो रेंजर्स आए हैं ये आए हैं 1997 के एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत, और इसकी तफसीलात अगर आप समझना चाहें तो जो पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर दी गई हैं। असल में पीपल्स पार्टी को एतराज़ टेररिज्म के ख़िलाफ़ इसकी जो कार्रवाई है रेंजर्स की उसके ऊपर नहीं है। उन्हें इख्तलाफ कहाँ से पैदा हुआ, जब पता चला कि उन टेररिस्ट का इलाज जो है वो डॉक्टर साहब की हॉस्पिटल में होता रहा। फिर जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग थी, जब ये चीज़ें सामने आई, ठीक है, यानी कि मसला पूरा सियासी है। एजाज चौधरी साहब, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, फिर मैं आपका जवाब पूरा, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये नुक्ता भी इसमें शामिल कर लेंगे कि डॉक्टर रमीर साहब ने कहा है कि टेरर फाइनेंसिंग तो हो रही है। So this is confidence level of वफाक when it comes to सिंध गवर्नमेंट, और डॉक्टर आसिम के केस के भी हवाले से कि टेरर फाइनेंसिंग तो हो रही है। फिर हम इस डिबेट में बार बार क्यों पड़ जाते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग के जुमरे में हम किसी पॉलिटिकल शख्सियत पे हाथ नहीं डाल सकते। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। एजाज चौधरी साहब, आप अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन उसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट और ऐड कर दूं कि जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि अमन व अमान के नाम पर सिंध पे चढ़ाई की गई, तमाम आइनी असूल के खिलाफ वर्जी की जा रही है, लेकिन हम आइनी असूलों को पामाल नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी कारकुनों और अवाम की मदद से आइन को सरबुलंद करेगी। तो पहले तो एक सियासी तनाव था, लेकिन अब ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता जा रहा है क्योंकि अब शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको आइनी तौर पर भी देखे। जी बिल्कुल ठीक है। असल में मैं तो फिर वहीं से बात शुरू करूंगा। बतूल के ये जो डॉक्टर आसिम साहब वाला मसला है ना, ये सिर्फ डॉक्टर आसिम नहीं है, ये एक पूरी लाइन है लोगों की जो इनके पीछे छुपे हुए हैं। अगर इनके केस को प्रॉपरली आप इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं हर पहलू से, यानी टेररिस्ट सपोर्ट को, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, तो आपको कुछ और बहुत से करप्शन के इश्यूज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को गालिबन ये बजा एतराज़ है कि करप्शन का मसला कहीं और हैंडल होना चाहिए, कहीं और डील होना चाहिए। जो 1997 का एक्ट है वो टेररिज्म के हवाले से तो बिल्कुल वाज़ेह है। जो जिस इख्तियार के तहत यहाँ पर रेंजर्स आए हैं, मैं मिसाल देता हूँ, 2007 में 12 मई को जब उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कराची आए तो 43 लोग उस दिन कत्ल हुए थे कराची के अंदर, और रेंजर्स हर जगह मौजूद थी, लेकिन उनकी बंदूक में गोली नहीं थी। उसके बाद जब ये सितंबर 2013 में उन्हें ये इख्तियार दिया गया, तो उसके बाद से लेकर आज तक बतदरीज कराची के अंदर जो क्राइम है वो कम हुआ है।
لا اینڈ آرڈر قابو میں آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیسنگ کے جو اختیارات رینجرز کو دیے گئے انہوں نے خاطر خواہ اپنے اثر چھوڑے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. خود بھی مانتے ہیں جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. اعجاز چودھری قائم علی شاہ صاحب مختصر جواب دیجیے گا, پھر مجھے حیدر زمان صاحب کی طرف جانا ہے. جی 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 اعجاز چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے یہ معاملہ مس ہینڈل بھی ہو رہا ہے؟ نہیں, مس ہینڈل نہیں ہو رہا. ان سے کیا غلط ہوا ہے, انہیں یہ دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی کہ میرے پاس ٹیپیں بھی ہیں اور وہ بھی باہر آ جانی چاہیے. اگر وہ ٹیپس جو ہیں وہ مثل کا حصہ ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے تو وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے, پھر وہ ایک جگہ پہ نہیں ہوتا, 4 جگہوں پہ ہوتا ہے. اگر وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے تو وہ دکھا دیں. اگر پیپلز پارٹی کے لیے دھمکیوں کے لیے وہ ٹیپس رکھی ہیں تو وہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کی حکومت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. اس بات کی وضاحت کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے, کیوں اچھا نہیں ہوگا؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کارکنان کو بھی مشتعل کر دیں گے, تو پھر آپ کیا وہ رویہ اختیار کر لیں گے جو ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ نے اختیار کیا اور پھر ان کو کنفائن ہونا پڑا؟ دیکھیے بطول, تھوڑا سا مجھے ذرا وضاحت کرنے دیں. میں اعجاز چودھری صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں, یہ ون آف آر ریسپیکٹیبل پیپل ان پی ٹی آئی, اور انہوں نے باتوں کو جس انداز میں پیش کیا وہ اپنی جگہ درست ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یا سندھ کے چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب نے جو کپتان ہیں اس آپریشن کے اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت, ہم نے خود ہی تو رینجرز کو بلایا ہے, یہ وفاقی حکومت نے نہیں بھیجا. پلیز یہ بات واضح رکھیں. دیکھیے سیکشن 4 جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا ہے اس کے تحت 2 طریقے سے رینجرز آ سکتے ہیں پروونس میں. ایک ہے کہ وفاق بھیجے اور ایک ہے کہ صوبہ انڈر آرٹیکل 147 ان کو طلب کرے. تو یہاں پہ رینجرز وفاق نے نہیں بھیجے, یہاں پہ رینجرز ریکوزیشن ہوئے تھے انڈر آرٹیکل 147. جب ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن آ جائے تو میری بات مکمل ہونے دینا. گورنمنٹ کی طاقت اس کی پار بھی بتائی گئی ہے کہ ایک دفعہ رینجرز کو اگر بلا لیا گیا ہے تو یہ سندھ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کس طرح سے اسے ہینڈل کر رہی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ بھی کمنٹ کریں. یہ جو کہا ہے آصف علی زرداری صاحب نے کہ امن و امان کے نام پہ سندھ پہ چڑھائی مجھے ذرا مکمل جی بالکل کی جا رہی ہے. کیا نیشنل ایکشن پلان میں صرف سندھ حکومت کے اوپر ہی انڈر ریڈار رکھنا تھا؟ یہ میں آپ کے سوال کا جواب پہلے دے دوں, میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. تو جب آئین کے تحت ہم نے ریکوزیشن کی ہے ایک فیڈرل فورس ٹو ایکسرسائز پروونشل پاورز جو آئین کے تحت پروونس کے پاس ہیں, 147 یہ کہتا ہے. اس کے علاوہ ATA کا سیکشن 4 جو ہے اس کی جو پاورز ہیں جو اعجاز چودھری صاحب نے بھی کہا, دیکھیے یہاں ٹیررزم, ٹیرر فائنینسنگ, کڈنیپنگ فار رینسم, ٹارگٹ کلنگ, بھٹا کلچر, یہ سب شیڈیولڈ اوفینسز ہیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے. لیکن یہ نہیں ہے اوفینس کہ آپ کرپشن کے مد میں جو ہے چڑھائی کر دیں ایک صوبے کے اوپر. کیا پنجاب میں کرپشن نہیں ہو رہی؟ لیکن اگر رینجرز کہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہے اور ان کے پاس یہ بھی ثبوت ہے کہ وہ پیسے استعمال ہو رہے ہیں دہشت گردوں کی معاونت کے لیے, ان کے علاج کے لیے, تو یہ دہشت گردی ہے. نہیں, یہ تو دیکھیے یہ تو انویسٹیگیشن میں ثابت ہوگا نا. کل کو پیمرا جو ہے آپ کے جو ہے چیف ایگزیکٹیوز کو اٹھانے لگ جائے کہ کہے جی یہ بھی ٹیررزم میں ٹیرر فائنینسنگ کر رہے ہیں, پیسہ لے رہے ہیں میڈیا کے لوگ, تو کیا پیمرا کو اختیار ہوگا؟ حیدر زمان قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس وقت لڑائی ہے اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. ہم بالکل رینجر سے ہیپی ہیں, ہم خوش ہیں, ہماری جماعت رینجرز کام اچھا کر رہی ہے. پیراملٹری فورسز اور سول پولیس کی بھی شہادتیں ہیں. آپ کو ایس پی وہ بھول گئے جو جن کی شہادت ہوئی تھی کراچی میں, کئی ایسے چوز شہید ہو گئے. ہم تو بینیفیشری ہیں امپروومنٹ ان لا اینڈ آرڈر سے, ہم کیوں نہیں چاہیں گے؟ بٹ نیشنل ایکشن پلان میں کہاں 20 پوائنٹس میں آپ کے سامنے نیشنل ایکشن پلان ہے نا, کہاں لکھا ہوا ہے کہ کرپشن کے خلاف نیشنل ایکشن پلان ہوگا؟ دیکھیے صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف نیشنل ایکشن پلان ہوگا اور اس کا کانسٹیٹیوشنلی غلط بھی ہے کہ کرپشن کے خلاف بھی ہوگا. باقی صوبوں میں نہیں ہو رہا, باقی صوبوں میں بلوچستان میں, KPK میں, باقی جگہ بھی ٹیررزم ہے. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ لوگوں کو بھول گیا. بالکل ہو رہی ہے. حیدر زمان قریشی صاحب آپ اس سوال کا جواب ہی نہیں دینا چاہ رہے. آپ مجھے بتائیں سر کہ آپ کے صوبے نے مل کے نیشنل ایکشن پلان پہ ساتھ دیا, آپ کی جماعت بڑی جماعت تھی, اس وقت آپ لوگوں کی پولیٹیکل فار سائٹڈنس نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ
آپ کی جماعت کی طرف بھی ہاتھ لگ سکتا ہے. جب ایم کیو ایم اس زمرے میں آئی تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا اور ایسے آپریشنز ہونے چاہیے اگر پولیٹیکل جماعتوں میں کرمنل ایلیمنٹس موجود ہیں. اگر آپ کے جماعت پہ وہ بات آئی تو اب آپ کو وہ سندھ پہ حملہ لگ رہا ہے. یہ بہت واضح ایک سیاسی رویہ ہے جس کا مظاہرہ آپ لوگ کر رہے ہیں. بالکل نہیں. and I will request you to let me rebut this. پہلی بات دیکھیے, ڈاکٹر عاصم کے ساتھ بار بار ملایا جا رہا ہے اور یہ سپن دی جا رہی ہے اور اس میں وفاقی حکومت کی انٹیریئر منسٹری کے بھی کچھ ایجنڈا شامل ہے. ڈاکٹر عاصم اریسٹ ہوتا ہے 26 اگست 2015 کو. سندھ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے جولائی کے اندر, اس سے پچھلی ایکسٹینشن ہوتی ہے فیبرری کے اندر, اور اس وقت کی آپ اپنے میڈیا کی فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب جولائی 2015 میں ہم نے رینجرز کے دوبارہ 4 مہینے کے لیے اختیارات کو ایکسٹینڈ کیا. جو 5 قریشی صاحب اس بات کو اس طرح بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر عاصم نے کچھ نہیں کیا تو اپنے رہا ہو جائیں گے, آزاد ہو جائیں گے. آپ لوگ اتنی دیکھیے, فکر اگر آپ لینڈ بلڈنگ اتھارٹی کیا چیز, سوری میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ فاروق نائک صاحب کو بھی دبئی بلا لیا ہے, بڑی پریشان نظر آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اگر ڈاکٹر عاصم اتنے معصوم ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا تو لیٹ اٹ بی, لیٹ دس انویسٹیگیشن بھی ہونے دیں. بے قصور ہوں گے تو آزاد ہو جائیں گے. آپ لوگ اتنے پریشان کس نے کہا ہے کہ ہم ڈاکٹر عاصم کی طرف سے ورڈ ہیں؟ بالکل نہیں ہے. ان کو آپ 90 دن کے لیے رکھیں, اس کے بعد 14 دن کے لیے رکھا, پھر اس کے بعد ان کو اٹھا کے نیب کو دے دیا, نیب کے بعد اٹھا کے شاید آپ FIA کو دے دیں, آپ جو مرضی کریں. سہولت مرزا کا کیا انجام ہوا یا اور لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ فاروق نائک صاحب دبئی سال میں 50 باری جائیں گے یا لندن جائیں گے. بریک لینی ہے مجھے. ناظرین, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر رمیش کمار صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا اب گورنر راج کی آپشن موجود ہے یا جیسے قائم علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں قانونی مسئلہ آنے والے دنوں میں حل کر لیں گے, ایسے ہوگا یا نہیں. بریک لیتے ہیں پھر سے بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر رمیش صاحب, رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں گورنر راج لگانے کا کوئی امکان نہیں ہے, تو آپ اس بات کی وضاحت کر دیں کہ جب چودھری نثار صاحب نے یہ کہا تھا کہ 4 سے 5 آپشنز ہیں, تو ایک آپشن تو نکل گئی فار دا ٹائمنگ, باقی کیا آپشنز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, پہلی چیز, میں تو قریشی صاحب کی جو باتیں سن رہا ہوں, مجھے تو اس چیزوں کے اوپر بہت زیادہ تعجب نظر آ رہا ہے. ہم سندھ میں رہتے ہیں اور کراچی تو دور کی رہی بات, انٹیریئر سندھ کے اندر, اور یہاں پہ جو کراچی کے اندر تاجر برادری کو دیکھیں, چیمبرز کو دیکھیں کہ یہاں پہ بزنس کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے. یہ جو رینجرز والا جو اقدام جہاں پہ یہ اتنا ریزسٹ کرے, اعجاز چودھری صاحب نے بہت اچھی باتیں کی کہ 2-3 مہینے پہلے جب مانیٹرنگ کمیٹی کے لیے MQM نے باتیں کی تب ان کو وہ نظر نہیں آئی. جب سے ہی ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری ہوئی ہے, ان کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے یا کس چیز کا ان کو ڈر لگا ہوا ہے, جس کی وجہ سے رینجرز کے اختیارات کم کرو. 5 دسمبر کو ہو رہا تھا. آج رینجرز کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ رینجرز بھائی اچھا کام کر رہی ہے. رینجرز کوئی ٹھیک ہے. دوسری آپ نے جو سوال کیا, دیکھو آپشن ہوتے ہیں. ہمیں جمہوری لوگ, ہم کبھی بھی اتنا جو ہے نا وہ اتنا تیز جو ایکشن نہیں کرتے کہ بھئی ہم جو ہے وہ کوئی کہا کریں کسی کے اوپر, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ان کی ہے, ہم تیز ایکشن نہیں کرتے, ہم ویڈیو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ رائٹ ٹائم پہ دکھائیں گے. سندھ گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے, مجبور نہیں کرے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ یہاں پہ سندھ کے عوام کی آواز سن کر کوئی ایسا اقدام کرے جس کی اوپر پھر یہ کہیں کہ بھئی ہمارے اوپر یہ وار کیا گیا. ہم نے ابھی کوئی وار نہیں کیا ہے, ہم نے صرف ان کی سمری واپس بھیجی ہے کہ رینجر صاحب کے پاس پورے ان اختیارات کے ساتھ یہاں پہ رہے گی. اس کے اندر بہت سارے آپشن ہیں, 149 بھی ہے, 245 بھی ہے, گورنر راج بھی ہے. مگر ایسا آپ اقدام کیوں کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو بار بار یہ ریزسٹ کرنا پڑتا ہے, دبئی بلانا پڑتا ہے کہ رینجرز کو اختیارات نہیں دیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ اس طریقے سے 3 صوبوں سے پہلے آؤٹ ہو چکی ہے. بات آتی ہے کہ بھائی کرپشن کا, اس کا بابا بالکل کرپشن کا نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم کرپشن نہیں کریں گے. ان کے ساتھ ساتھ خورشید شاہ کا اس بیان ہے, اس پہ بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ سندھ کے اختیارات چھینے میں نواز شریف کی رضامندی نظر آتی ہے. اب نواز شریف کو بیچ میں لا رہے ہیں یہ پوری ڈائنامکس. اب نواز شریف پہ بھی کوسچن ہے کہ ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں نواز شریف صاحب کو مثالت کا کردار ادا کرنا پڑے دونوں کے درمیان؟ نہیں, پہلی چیز یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کوئی بھی کام منسٹری اگر کسی بھی منسٹری میں ہوتا ہے, میاں صاحب کی ایک گرپ ہے
ان کے ڈیسیشن کوئی دبئی میں نہیں ہوتے ہیں, باہر نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو وہاں سے لینے پڑتے ہیں. یہاں پہ انٹیریئر منسٹری لیٹر نکالتی ہے, لازمی پرائم منسٹر کے علم میں ہوتی ہے چیز. تو ایسے نہیں ہوتا ہے کہ انٹیریئر منسٹری آٹومیٹک خود کر رہی ہے. تو کوئی مسالت کا نہیں. پرائم منسٹر نے کوشش کی, وہ 7 تاریخ کو یہاں پہ آئے, انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو سمجھایا کہ بھائی یہاں پہ رینجرز, یہاں پہ وقت کی ضرورت ہے, یہاں پہ گراؤنڈ کی جو پوزیشن ہے وہ رینجرز کو فل اختیارات چاہتی ہے, آپ اس کو. اور چیف منسٹر نے کہا میں کرتا ہوں, مگر اس کے بعد اس چیز میں جو ڈیلے ہوتی جا رہی ہے. آج آپ کام نہیں کریں اور دھمکیاں دیں. نہیں بطول, یہاں پہ آپ دھمکی دیں کہ وفاق اس سے خطرے میں آ جائے گا, عوام باہر, عوام ان کے ساتھ اب کوئی نکلتی نہیں ہے. یہ جو لوکل باڈیز جس طریقے سے سندھ میں انہوں نے جیتی ہے وہ ہمیں پتا ہے کس طریقے سے. اعجاز چودھری صاحب کو مجھے شامل کرنے دیں. کوئی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. معاملے میں وزیر اعظم کی پوزیشن کو متنازع بنانے کی بھی ایک غیر ارادی یا ارادتاً کوشش ہے. میں عرض کرتا ہوں جی, اصل میں آپ دیکھیے گا کہ یہ جو آپ نے بالکل اپنے انٹرو میں چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر کیا, اعجاز چودھری صاحب مجھے بس امیڈیٹلی ہمیں بریک کے لیے I'll come to you, ایک بریک پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اعجاز چودھری صاحب مجھے بتائیے گا کہ وزیر اعظم کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ مسالت کا کردار ادا کریں, خاموش رہیں کیونکہ ان کی خاموشی پہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے, یہ بھی ازیوم کیا جا رہا ہے کہ یہ اس میں ان کی رضامندی شامل ہے, اور پی ایم ایل این اس بات پہ بہت خوش ہے کہ آپ لوگوں نے پہلی دفعہ ان کی کسی موقع پہ تعریف کی ہے. تو آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا کرنا چاہیے وزیر اعظم کو؟ کس موقع پہ تعریف کی ہے, کس موقع پہ؟ سندھ میں تعریف کی ہے نا نیشنل ایکشن پلان کی, پی ایم ایل این کی بھی تعریف کی ہے. جی 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 میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیے میں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ جب 16 دسمبر 2014 سے اے پی ایس کے بچوں کے اسکول کا واقعہ ہوا, ہم نے 100% جو نیشنل ایکشن پلان طے ہوا, جو اے پی سی کی کنکلوژنز تھے, اس کے مطابق اپنے آپ کو بالکل یکسو کر لیا, اور دائیں بائیں ہم نے نہیں دیکھا ہے بالکل. ایک بات تو یہ واضح ہے. اس لیے جو بھی یعنی فورسز کریں, رینجرز کرے, حکومت کرے, اس رائٹ ڈائریکشن میں اقدام کرے گی, وہ تعریف کی جائے یا نہ کی جائے, قوم اس بات کو بخوبی جانتی ہے. اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب سے کیوں توقع رکھی جا رہی ہے. دیکھیں, جس چارٹر آف ڈیموکریسی کا آپ نے ذکر کیا, بعض مواقع پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں کچھ سمجھوتے کیے. مطلب این آر او کے اوپر جو بعد میں سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا, بہت سے کیسز سٹرائک ڈاؤن ہونے سے پہلے اس کے اندر آ چکے تھے. اسی طرح کے بہت سے معاملات, اگر سپریم کورٹ نہ پوری طرح کیسز کو بار بار لے کے آتی تو گورنمنٹ جو اپوزیشن تھی ایسے کبھی نہیں کرتی. سملرلی جب حکومت آ گئی نون لیگ کے پاس, تو کسی ایسے مسئلے کو کہ جس میں کرپشن انوالو تھی, آپ نے سنا نا 60 ملین کا بہت چرچا تھا سوئس بینکس کے اندر, اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا, بلکہ اس کے برعکس زرداری صاحب کے اوپر ایس سی ایس کوٹیکنا کی جو فائل تھی, اس کے اصل فائل غائب ہوگی, صرف فوٹو کاپیز رہ گئیں. تو مسئلہ یہ ہے, دو مسئلے ہیں. ایک تو میں کہتا ہوں جس طرح قریشی صاحب فرما رہے ہیں نا, یعنی کیا مختصراً یہ کہنا چاہ رہے کہ مکمل کا ختم ہو گیا؟ نہیں, ابھی نہیں ختم ہوا. تو کیوں امیدیں لگانی ہے نواز شریف سے؟ میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں سپریم کورٹ سب سے بہتر آپشن ہے, کیونکہ قریشی صاحب کے فرمانے کے مطابق یہ ہے آئین کے اندر کسی بات کی وضاحت یا لڑائی, اس کے لیے سپریم کورٹ موجود ہے. اور ایک بات میں اور کہتا ہوں, سب کچھ ہوا پاکستان کے اندر, لیکن پارلیمنٹ کے اندر احتساب کمیشن نہیں بنا. اگر کوئی پاورفل احتساب کمیشن آزاد بن گیا ہوتا. اعجاز چودھری صاحب مجھے پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جانا ہے, یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سپریم کورٹ جاتی ہے تو کیا یہ ایک انتہائی اقدام نہیں ہوگا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں جانا انتہائی اقدام نہیں ہے. دیکھیں, انٹرپریٹیشن کا پورا اختیار سپریم کورٹ کو ہے. میں کہتا ہوں گورنر راج لگانا, 245 کا ایکسرسائز کرنا, وہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ ہٹے ہوئے ہیں, اور اس پہ ذرا میں نے اس کو انتہائی اقدام اس لیے کہا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں جب کوئی کسی معاملے کے لیے کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے تو مزید لنگر آن ہی ہوتا ہے. اعجاز چودھری صاحب, مزید لنگر آن ہوتا ہے معاملہ جب ہم ہمارے میرا خیال ہے کہ یہ آئینی انٹرپریٹیشن ہے, یہ آئینی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے اندر لنگر آن نہیں ہوگا.
کورٹ بالکل واضح موقف اختیار کرے گی. تو پھر انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہی کیوں پڑی ہے؟ حیدر زمان قریشی صاحب، آپ کی جماعت نے آئین بنانے کا کریڈٹ لیا، جمہوریت کے لیے قربانیاں دینے کا کریڈٹ لیا، اور آج 2015 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو آئین سمجھنے کی بھی ضرورت پڑی ہے اور سمجھانے کی بھی ضرورت پڑی ہے، تو پھر آپ کو کورٹ جانا ہے؟ دیکھیے، نہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے. مصیبت یہ ہے کہ جو وزارت داخلہ میں صاحبان بیٹھے ہیں یا وفاق کی حکومت میں بیٹھے ہیں وہ ایل ایڈوائزڈ ہیں اور وہ غلط ایڈوائز دے رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو، اور غلط ایڈوائز کی بنیاد کے اوپر ہمیں انٹرپریٹیشن اگر کروانے کی ضرورت ہوئی تو ہم کورٹ میں بھی جائیں گے. ہم پہلے بھی گئے ہیں اور بہت معاملات پہ گئے ہیں. جہاں تک چودھری صاحب نے فرمایا کہ ہمارا کو مکا ہے یا ہم نے ان کو سیف ایگزٹ دیا، یہی میاں نواز شریف ہیں جو کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ میں بھی چلے گئے تھے اور بہت سارے معاملات ہوئے. اور ایس ڈی ایس کٹیکنا میں بھی عدالت نے کو چیئرمین حافظ علی زرداری صاحب کو باعزت بری کیا اور 6 اور ریفرنسز میں بھی وہ بری ہوئے ہیں، وہ عدالتوں میں پیش بھی ہوتے ہوئے ہیں. اور اگر پیپلز پارٹی کا میڈیا یا عدالتی ٹرائل دوبارہ کیا گیا جو برسوں سے کیا جا رہا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن ہم رینجرز کی وہاں ڈپلائمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، ہم ضرب عزم کے خلاف نہیں ہیں. بطول دیکھیے، یہ نیشنل ایکشن پلان ہے، یہ سندھ ایکشن پلان نہیں ہے، لیکن اس کو جس انداز میں چلایا جا رہا ہے کو کسٹمائز نہیں کر سکتے، وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے میرا نہیں خیال کورٹ جانے کی ضرورت نہیں. ہم کسٹمائز اس لیے نہیں کر رہے، ہم بالکل وفاقی لا کو ہم کسٹمائز نہیں کر سکتے تو وفاقی حکومت کو جو ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی کسٹمائز نہیں کر سکتی آئین کو. آئین کے تحت جو پروٹیکشنز ہیں، آئین کے تحت جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق چیزیں چلنی ہیں، not on the whims and wishes of the interior ministry. This is the problem here. ڈاکٹر رمیش صاحب، آپ کا مجھے لاسٹ کمنٹ چاہیے. حیدر زمان قریشی صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر بڑے ill advised ہیں، تو کون ان کو غلط مشورے دے رہا ہے؟ کوئی غلط مشورے نہیں ہے. غلط مشورے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ گراؤنڈ پوزیشن کیا ہے. یہاں پہ ہم جو بھی کام کریں قانونی کریں. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے غلط ڈیسیژن لیا ہے، یہ کورٹ میں جائیں. یہ واپس لیٹر جو ہے وہ واپس لکھ کے ہمیں بھیج رہے ہیں کہ آپ 147 کو بار بار ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا وفاق خطرے میں پڑ جائے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ بھی اس طرح کا مشورہ دے رہے ہیں، وہ ویسے کورٹ جانے کو تیار ہیں، یعنی کہ آپ لوگ اپنی سیاسی پولیٹیکل سٹینڈنگ کی بیس پہ مسائل حل نہیں کر سکتے. یہ آپ لوگوں کی دانش مندی کا لیول ہے کہ آپ کو ہر حال میں کورٹ سے کنسلٹ کرنا ہے. یہ بھی تو اس کا ایک زاویہ. دیکھیں، ہمیں دیکھو، یہاں پہ انٹیریئر منسٹری کو ایجنسیز بھی رپورٹ کرتی ہیں، انٹیریئر منسٹری کو ہوم گراؤنڈ کی بھی پوزیشن پتا ہے. وہ سندھ گورنمنٹ سے بات بھی کرتی ہے کہ بھائی وہاں پہ رینجرز کو فل اختیارات دینے چاہیے. اگر سندھ گورنمنٹ وہاں پہ کہتی ہے نہیں تو یہاں بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، اگر تمام پولیٹیکل جماعتوں کو ایونچولی کورٹ کا رستہ نظر آتا ہے رینجرز اختیارات کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا پولیٹیکلی میچور چیز نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان آپ نے خود بنایا، اپیکس کمیٹیز آپ نے خود بنائی، ان میں بیٹھتے آپ خود ہیں، فیصلے آپ خود کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو اپنے سیاسی رویوں کو میچور کریں بجائے کہ بار بار سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.